الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی ادب سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم برادران ملت، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور میری دینی اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی عظیم الشان عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ فوری اگر کسی چیز میں مدد کی ضرورت ہو، کامیابی کی ضرورت ہو، کسی بھی حوالے سے آپ کو اپنی زندگی میں رزق روزی کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں یا رشتوں کے لین دین کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، دکھوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کون ہے جس کو زندگی میں کامیابیاں نہیں چاہیے؟ آپ کو کامیابیاں نہیں ملتی، دکھڑے ہیں، غم ہیں، اور غموں کی اندھیری رات ہے، سیاہ راتیں غموں کی ہیں، دکھوں کی، پریشانیوں کی سیاہ راتیں ہیں، تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ تیز ترین ہمارے گھر کے اندر دولت آئے اور رزق کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ تقدیر اور قسمت چمکانا چاہتے ہیں، اپنے سوئے ہوئے بھاگ جگانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی قسمت زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کے مقدر جاگ پڑتے ہیں، نصیب جاگ جاتے ہیں، پریشانیاں سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، اللہ کے نورانی فرشتے عرض کرتے ہیں جی مولا، یا مالک کائنات حکم فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرے فلاں بندے نے سجدے میں سر ہے اور اس نے مجھے ابھی پکارا ہے، اس لفظ کے ذریعے سے ابھی پکارا ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی دعا پوری ہو جائے، اس کی مانگ، اس کی طلب پوری ہو جائے۔ تو اس کی مانگ اور طلب پوری کرنے کے لیے وہ سجدے سے ابھی سر نہ اٹھا سکے، ابھی سجدے سے سر نہ اٹھے، فوراً اس کی تمنا، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی آرزو کو، اس کی مانگ کو پورا کر دیا جائے۔ جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ اس کی مانگ کو پورا کر دو، جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس کے خزانے تو بھرے پڑے، سرخ و سفید خزانوں کا کائنات کا مالک میرا اللہ ہے۔ وہ ایسی رزق کی بارش برسائے گا، آپ کیا، آپ کے اہل خانہ کیا، آپ کی اولاد کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی وہ رزق کھاتی رہیں گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ اتنا رزق اللہ بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی بھی معاملے میں کوئی ناکامی کا سامنا ہے، دفتر میں ناکامی ہے، کورٹ میں ناکامی ہے، کچہری میں ناکامی ہے، دوستوں میں ناکامی ہے، رشتہ داروں میں ناکامی ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ ان کا مقصد ذہن میں رکھ کے، ان کے لیے نیت کر کے سجدے کے اندر 21 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یہ
مبارک حروف پڑھنے ہیں، نورانی حروف کا کمال دیکھیں، نورانی اور مبارک الفاظ کا کمال دیکھیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ مقبولیت کا، کامیابیوں کا ایک باب کھلنے جا رہا ہے، ایک دروازہ آپ کے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ کرم نوازیوں کی، رب کی رحمتوں کی، اس کی طرف سے برکتوں کا نزول کا ایسا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے جو لا متناہی سلسلہ ہے، جسے کوئی انتہا نہیں، رکنے والا نہیں۔ بس آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر اپنی جبین کو زمین پہ رکھیں، سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لفظوں کا نذرانہ پیش کریں، ان لفظوں کا عمل پیش کریں۔ یہ نورانی عمل، یہ شاندار عمل، یہ عرشی عمل، یہ فرشی بندے کو کامیابیوں کے زینے پر پہنچا دیتا ہے۔ جس کو یہ عمل بتایا وہ ناکام نہیں ہوئے، نامراد نہیں ہوئے، ایسا نہیں ان کی طلب پوری نہ ہوئی، ان کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ جس نے بھی اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ کیا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ عمل ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ عمل ہے، ان کے تجربات میں رہا۔ ہمارے تجربات کے اندر عرصہ دراز سے یہ عمل چلا آ رہا، اور جب کوئی کام اٹک جائے، جب کوئی کام ہو نہ، بندش اور رکاوٹ لگ جائے، اس عمل کو کریں، رب تعالیٰ یوں کرم فرما دے گا۔ کیسی برکتوں بھری بات ہے، کیسی نعمتوں بھری بات ہے کہ عمل کر کے ابھی مصلی سے اٹھیں گے نہیں، اللہ مراد پوری فرما دے گا۔ یہ سر سجدے میں رکھ کر چھوٹی سی مبارک آیت ہے، چھوٹا سا مبارک اللہ کا نام ہے، اس کو آپ نے سجدے کی حالت میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر فکر ختم ہو جائے گی، تقدیر، قسمت چمک اٹھے گی، اور اس مختصر اور انتہائی مجرب عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر والوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کرے گا وہ جو قسمت والا ہے، خوش نصیب ہے، ادب والا ہے، بامراد ہے، جس کی مرادیں پوری ہوں گی وہ قسمت والا ہے جو اس عمل کو کرے گا۔ تو یہ عمل بڑے کمال کا ہے اور بہت اعلیٰ ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور مسئلے اللہ پاک آپ کے حل فرما دے گا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں، انسان تو کیا، دروازے، در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ ایسے مشکل وقت میں جو بندہ اپنے مشکل میں پھنسے بہن بھائیوں کے لیے ساتھ دے، وہ رشتہ دار ہو یا کوئی جاننے والا ہو، دوست ہو، اگر وہ آپ کا سہارا بنے، آپ کی ہمت بڑھائے، آپ کا حوصلہ بڑھائے اور آپ کو حوصلہ دے، جذبہ دے، تو سمجھ جاؤ وہی آپ کا مخلص دوست ہے، وہی آپ کا رشتہ دار ہے۔ اور جو کوئی آپ سے حال تک نہ پوچھے، کال کرنا بھی بند کر دے، آپ کے میسجز کا بھی جواب نہ دے، آپ کو فون بھی نہ کرے، آپ کا فون سنے بھی نہ، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ رشتہ دار اوپر سے اور ہے اور اندر سے اور ہے۔ اس کا اخلاص آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ زندگی میں جو مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ایسے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے تو آتی ہیں، ایسے لوگوں کا پتہ بتانے کے لیے آتی ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرما گئے۔ فرماندے نے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس کا نام غریبی، منہ پھیر کے کنڈ پھیر کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ میں آپ کو یہ میسج دیتا ہوں، خدا را مشکل وقت میں اپنے پیاروں کا ساتھ ضرور دیا کریں۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کسی اور کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو ہمت بندھا کے دست تعاون دراز کیجئے، اپنا قدم آگے بڑھائیے اور کہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے ہمیں کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، تو کبھی آپ کا دیا ہوا ساتھ، آپ کا دیا ہوا حوصلہ اگلے بندے کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ 2 دن کی تو زندگی ہے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں نا 2 دن کی زندگی تو پھر اندھیری رات۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کو 4 دن کی زندگی سے مشابہت دی گئی ہے، تمثیل دی گئی ہے۔ تو بدترین حالات کو بدلنے کی ناگواری جلن کڑن سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ انہیں گوارا کیا جائے بلکہ حسین بنا کر پیش کیا جائے۔ ہمدردی کی ہمدردی، پیار کا پیار، حوصلے کا حوصلہ۔ اور جب آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں، عرشوں کا مالک خوش ہو جاتا ہے اپنے بندوں۔ رحم تم کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ دعائیں رہ گا نہیں جاتی، ہم دعا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور یہ دعائیں رہ گا نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوکھے سوکھے ویلے آتے ہیں، اوکھے سوکھے وقت آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ آج میں ایک بات آپ کو بتا کے پھر وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ وہ عمل، بعض بندوں کو عمل کی بڑی جلدی ہوتی ہے، یاد رکھو عمل کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تاکہ محل وقوع اور معاملات سمجھ میں آ جائیں۔ حوصلے لوگ نہیں دیتے، جب مشکل حالات ہوں تو جو آپ کو حوصلہ دے وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور جب مشکل حالات میں کوئی آپ کا حوصلہ توڑ ڈالے، آپ کے حوصلے کو کرچیاں کرچیاں کر دے، آپ کے حوصلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ پھر آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا حقیقی دشمن ہے۔ جو مینٹلی طور پر آپ کو ڈسہارڈ کرے وہ آپ کا اصل دشمن ہے، کیونکہ مشکلیں آئی ہیں، چلی جائیں گی، گزر جائیں گی، وقت آیا ہے گزر جائے گا، لیکن حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا۔ ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اگر حالات مشکل ہیں، اپنے رب کے ساتھ رجوع کریں، لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لوگوں کا کیا ہے، ایک بار کسی نے دے دیا، دوسری بار دے دیا، تیسری بار مانگو گے جھٹک دے گا، جھڑک دے گا، باتیں بنائے گا، تانے بنائے گا، تان و تشنی کرے گا، اور آپ کی برائیاں اور بدخوئیاں کرے گا۔ آپ اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا۔ مشکوک نظر سے مجھے تکتی ہے یہ دھرتی، مشکوک نظر سے مجھے تکتی ہے یہ دھرتی، کیوں عرش معلیٰ میرے سر پہ نہیں گرتا۔ انعام کے لالچ میں لکھے مدحت کسی کی، انعام کے لالچ میں لکھے مدح کسی کی، اتنا تو کبھی کوئی سخنور نہیں گرتا۔ حیران ہے کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، حیران ہے کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، تالاب میں اب کیوں کوئی کنکر نہیں گرتا۔ اس بندہ خوددار پہ نبیوں کا ہے سایہ، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا۔
جتنا مرضی وقت برا آ گیا ہے، جتنے مرضی حالات خراب ہو گئے، آپ کا توکل اللہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے میں کس حال میں، میں اس کا بندہ۔ پکڑیے جائے نماز، پکڑیے مصلی، بچھا دیجئے کسی بھی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے رابطہ جوڑ لیں، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں، تار ملا لیں اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ یکسوئی پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ کرنا ہے جو سر مار کا عزت تو سن لے، کرنا ہے جو کرنا ہے جو سر مار کا عزت تو یہ سن لے، ہے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا، قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستوں پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ قائم رکھ توکل، پنچھی اڑ دے چلے بن کتاراں، تے روزی دا فکر نہیں کر دے ویکھ اللہ دیاں کاراں، روزی دا فکر نہیں کر دے ویکھ اللہ دیاں کاراں۔ تو اپنے رب کے سامنے عرض گزار بنے، اللہ آپ کو تانا نہیں دے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بندے رسوا کرتے ہیں، بندے رسوا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے زکوٰۃ دے کر بھی وہ رسوا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دے کے رسوا کرتے ہیں جی ہم نے صدقہ دیا ہے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جس نے صدقہ خیرات دیا اور پھر جتایا وہ اس کی مثل ہے، احسان کر کے جتلانے والا اس انسان کی مثل ہے جو الٹی کرنے کے بعد، کہہ کرنے کے بعد پھر اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ہے آپ میں ایسا؟ یقیناً ہم ایسا پسند نہیں کرتے۔ تو کسی کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں تو جتلایا مت کریں، کسی کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیں تو جتلائے مت، اس لیے کہ جتلانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ اور درجہ یہ ہے، اس کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی ویلیو یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے جیسے کہہ کر کے اس کو چاٹتا ہے۔ تو آئیے وظیفہ اور اس کی ترکیب اور طریقہ، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ وارث شاہ دا بولنا پیت اندر دانشمند نو غور ضرور ہو، وارث شاہ دا بولنا پیت اندر تے دانشمند نو غور ضرور ہوئے۔ یہ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں میں بھی کئی اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ یہ تربیت ہے کہ ہم ایک ایسا گناہ کرتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں، ہم اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں، تو یہ بتانا بڑا ضروری تھا۔ اور ایسے مشکل حالات آ جائیں تو گھبرانا نہیں، جائے نماز گھر کے اندر موجود ہے، نہیں موجود جاؤ مسجد کے اندر نماز پڑھو، مسجد کے اندر نماز ادا کریں، کوئی چیز ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، بالکل آسان سا عمل، بس نماز کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد اللہ کے دربار میں ایک سجدہ کر، کیا کرنا ہے؟ سجدہ کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کر لیں۔ اور سجدے میں سرباز لوگوں کو اپنے مسجد میں دیکھا ہوگا کہ جب نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایک سجدہ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ راتوں رات امیر بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے محلے کے لوگ ہیں، کبھی تھڑے پہ سوتے تھے، کبھی پارکوں میں سوتے تھے، کبھی کرائے پہ رہتے تھے، گروی پہ رہتے تھے، اچانک سے رب سچے نے کو کرم فرمایا، اپنا گھر لے لی۔ ہماری ایک طالب علم بچی کا واقعہ ہے، آمینہ نام ہے اس کا، وہ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ یہاں پر موجود
مدرسہ جو بچیوں کا ہے، ایک بچوں کا ہے مدرسہ، بچیوں کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے۔ الحمدللہ 5 منزلہ بچوں کا مدرسہ الگ ہے، 5 منزلہ بچیوں کا ادارہ الگ ہے۔ جامعہ جیلانیہ رضویہ للبنین وللبنات، جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے فی سبیل اللہ علم دین سیکھتے ہیں، اور ان کی کفالت کا بھی مکمل انتظام فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک غریب اور مسکین گھر کی بچی، یتیم بچی پڑھتی تھی۔ یہ مجھے کچھ دن پہلے خبر ملی، ان کے اعزاء و اقربا ایک فیملی میرے پاس آئی تو انہوں نے بتایا ان کے بچیاں ادھر تعلیم حاصل کر کے تو ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھ سے عمل مانگا، تو میں نے ان کو عمل دے دیا۔ انہوں نے بتایا پیر صاحب یہ عمل ہم کرتے تھے، یہاں پر ادارے کے اندر بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بچی نے آپ سے سنا اور اس نے گھر جا کے سارے گھر والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کہا کہ وہ کرائے پہ رہتے تھے، کہا کہ پیر صاحب یہ عمل لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم بھی پیر صاحب کے پاس ایک دن دم کروانے کے لیے گئے تھے، مجھے بخار تھا، تو پیر صاحب کسی کو یہ عمل بتا رہے، انہوں نے یہ عمل شروع کر دی۔ وہ عمل شروع کیا، کہتے انہوں نے ساروں نے اتنے یقین کامل کے ساتھ عمل شروع کیا، کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے نظام فرمایا ہے، ایسا نظام فرمایا ہے۔ بعض اوقات وہ ایسے انداز سے اور ایسے راستوں سے انسان کے لیے ایسی سبیل بناتا ہے جہاں پر انسان کے وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اپنا گھر انہوں نے لے لیا اور بڑے خوشحال زندگی گزارے۔ وہ بچی ادھر سے پڑھ کے گئی تو قرآن کی برکت، دین کی برکت، اللہ کے نورانی علم کی برکت، یہ علم نورانی ہے اور علم قرآنی ہے، اور یہ الفاظ رحمانی ہے، اتنے زبردست جو سجدے میں آپ نے، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں لیکن نماز کا سجدے کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ آخری جو نماز کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں اس میں ہاتھ ایسے رکھ لیتے ہیں سیدھے کر کے۔ سجدے میں ہاتھ ایسے رکھنے چاہیے نا، تو وہ ایسے رکھتے، تو ایسے نہیں رکھنے، اسی طرح ہاتھ رکھنے۔ یہ سجدے کا طریقہ، اسی طرح نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہوئے اور اسی طرح سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے میں جا کے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 11 مرتبہ درود پاک آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بارگاہ کے اندر۔ آقا علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی آل پر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیا، مقصد ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میری یہ مراد پوری فرما دے۔ ابھی آپ اس سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے خداوند متعال، پوری کائنات کا مالک اللہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا، میرے ملائکہ جاؤ، میرا بندہ مجھے ارحم الراحمین کے نام سے پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی جو تمنا ہے، اس کی جو خواہش ہے، جو اس کی آرزو ہے، اس کی آرزو کے مطابق اسے نواز دیا جائے، اسے عطا کر دیا جائے۔ ابھی سجدے سے سر اٹھے گا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر نوازی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جھولیاں اٹھا کے دعا دیں گے۔ گھر نہیں ہے تو گھر کی نیت کر کے کر، اولاد کی شادیاں کرنی ہے تو ان کی نیت کر کے یہ عمل کر لیں۔ رشتہ داروں میں، برادری میں عزت نمود نہیں ہے تو آپ عزت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا وقار حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، اللہ کامیابیاں عطا فرما دے۔
آپ گھر لینا چاہتے ہیں گھر کے لیے، گاڑی لینا چاہتے ہیں گاڑی کے لیے، دین دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو کامیابیوں کے لیے، رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق روزی کے لیے اس عمل کو کریں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس مقدمے میں کامیابی کے لیے یہ عمل کریں، کسی کورٹ کچہری میں کوئی معاملہ ہے اس کے لیے یہ عمل کریں، کسی سے پیسے لینے، پیسے دیے اب وہ واپس نہیں دے رہے، کسی کو زمین دے دیے وہ پیسے نہیں دے رہا، آپ اپنا دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیں، اللہ پاک کامیابی کامرانی عطا فرما دے گا۔ کسی بھی حوالے سے غرض کوئی ضرورت ہے آپ کو، کوئی تمنا ہے، کوئی حاجت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کے لیے ایک بہت مجرب، آزمودہ اور بڑا طاقتور ہے، انتہائی مجرب اور بڑا مؤثر اور انتہائی مختصر یہ عمل ہے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دعائیں دیں گے، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کو۔ صدقہ جاریہ ہے، بعض اوقات انسان کا نہیں بھی دل کرتا نیکی کرنے کو، لیکن اگر دل کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔